संजय जी, ये ब्रह्मोस दे मारने की बात हो रही है सर, क्या आप लोग ब्रह्मोस दे मारेंगे? मतलब सोचने वाली बात है. खैर थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं. कितनी साजिश है आप लोगों के बीच में, अफगानिस्तान को अपने साथ रला मिला लिया आपने. یہ بات بہت زیادہ بگڑ گئی ہے. یہ بگڑتی جا رہی ہے، بگڑتی جا رہی ہے. یہ وہ چیز ہے جہاں پر بھارت کو بگ لیگز کے اندر بڑے کمرے میں بیٹھنے کی پرمیشن مل گئی ہے. پاکستان اور بھارت کے بیچ یہ جو اب افغانستان تیسرا ایک اور وہ کیا کہتے ہیں کہ رقیب روسیہ، ہم اس کو کہیں کس کا وہ کس کا مجھے بتائیے وہ کس کا رقیب ہے اور کس کا محبوب ہے؟ نہیں سر، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا یہ پاکستان اب کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ محبوب نہیں رقیب ہے. تو بھئی یہ تو طے پاکستان کو کرنا ہے کہ محبوب ہے یا رقیب ہے. اور محبوب تو دیکھیے کتنے زمانے سے تھا. مجھے تو ابھی بھی یاد ہے 15 اگست 2021 کا وہ منظر، جس وقت جو تھے عمران خان زور زور سے کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ دیکھیے کہ یہ جو ہے یہ انہوں نے اپنی فریڈم ارن کر لی ہے، they have become free. کتنی اچھی بات تھی. اور they were all گا. اور آپ کے جو پورا کا پورا جو اسٹیبلشمنٹ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ بس اب تو ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہو گئی ہے، اب ہم انڈیا کی کر دیں گے ایسی کی تیسی. اسی ڈیپتھ میں ڈراؤن ہوئے جا رہے ہیں. بڑا غضب کا منظر ہوا کہ صاحب کہ جو ان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی، جس میں سوچ رہے تھے کہ صاحب کہ بس انڈیا نے ادھر مارا اگر تھوڑا بہت کچھ برہموس تو ہم جا کے ادھر بیٹھ جائیں گے کابل میں، وہاں سے مینج کر لیں گے. اب یہ تو پتا چل رہا ہے کہ صاحب کہ یہ پشاور تک نہیں مینج کر پا رہے، اس کے آگے ہی نہیں جا پا رہے. تو کیا درمیان میں اسماعیل خان میں جو ہے وہ فوج باہر نہیں نکل پا رہی ہے اپنے بنکر سے، بیرک سے. کی سازش ہے آپ لوگوں کے بیچ میں، افغانستان کو اپنے ساتھ رلا ملا لیا آپ نے. ہم لوگ تو سازشن والے لوگ ہی نہیں ہے نا، جو کچھ کرتے ہیں کھلے میں کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے اچھی طرح سے ہماری کیا سازش ہوگی. آپ ہی لوگ کرتے رہتے ہیں راہ کی سازش، راہ کی سازش. راہ کوئی سازش نہیں کرتا ہے، راہ کھلا کھیل کھیلتا ہے. اور ایک وہ ہے نا، وہ محاورہ ہے کھلا کھیل فرخ آبادی. یہاں کھلا کھیل فرخ آبادی چلتا ہے، یہ سازش وازش نہیں ہوتی. سازش کا کام تو آپ کے وہ ہے نا، وہ کیا نام ہے وہ سر. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپ کے ادھر بیٹھے ہوئے تھے جس وقت حملہ ہوا ہے. متقی امیر خان متقی نہیں، امیر خان متقی سر. تو وہ تو بیچارے وزیر خارجہ ہیں، ان کا کیا لینا دینا. وہ تو بات چیت کرنے والے لوگ ہیں. فارن منسٹر کیا کرتا ہے؟ فارن منسٹر تو بات چیت کرتا ہے، بات چیت. جو مارپیٹ کرنے والے ہیں وہ تو پیچھے بیٹھے ہیں، وہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں ٹی ٹی پی والے. آپ نے بولا تھا اس کو محسود کو، کون سا کو نور ولی محسود. ہاں تو اس نے تو کہا میں تو یہاں کے پی میں بیٹھا ہوں بھائی، تم کہاں مجھ کو پاکستان میں مار رہے ہو. اچھا، اس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے نکل کے باہر کہ میں یہاں کے پی میں بیٹھا ہوں، تمہاری ہمت ہو تو یہاں آ جاؤ. افغانستان میں کیوں جاؤں گا میں؟ جب پاکستان کی رٹ جو ہے وہ نہ باجور ایجنسی میں چل رہی، نہ اورکزئی ایجنسی میں چل رہی، نہ کرم ایجنسی میں چل رہی، نہ خیبر ایجنسی میں چل رہی، نہ نارتھ وزیرستان میں چل رہی، نہ ساؤتھ وزیرستان میں چل رہی، تو کوئی افغانستان کیوں جائے گا؟ یہاں زیادہ سیف ہے. تو سنجے جی، یہ برہموس دے مارنے کی بات ہو رہی ہے سر، کیا آپ لوگ برہموس دے ماریں گے؟ کہاں کہاں پہ مارنے ہم نے برہموس پاکستان کے اندر؟ آپ سندور میں دکھا چکے نا، بانگی تو دکھائی چکے نا. ہاں، لیکن کیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں، میں دیکھ رہی تھی کوئی ابھی تو بلکہ کوئی یہ ڈیٹ تک آ گئی کہ 11 نومبر کو انڈیا نے حملہ کرنا ہے. آپ یقین کریں میں نے تھوڑی دیر پہلے کہیں پر یہ والی خبر دیکھی ہے، یہ تھمبنیل دیکھا ہے. یا سر وہ تیاری پہ ڈیٹ بھی رکھ لی آپ لوگوں نے؟ آپ کو انفارمیشن کے لیے دھنیہ واد، تھینک یو ویری مچ. لیکن ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ صاحب کہ ہمارے پاس اب پہلے جو ہم نے برہموس ٹکائی تھی وہ 400 کلومیٹر والی تھی، اب ہمارے پاس 800 کلومیٹر والی تیار ہو گئی ہے. تو 800 کلومیٹر والی آپ کو دیں گے گفٹ میں. دی نا ہم نے کتنی ساری برہموس دیکھیے، 11 ایئر بیس اور کتنے سارے ٹیررسٹ 9 ٹیررسٹ ٹھکانے وغیرہ وغیرہ، کتنے ریڈار، کتنی ڈیفینسو فارمیشن، کتنا گفٹ میں دیا. لیکن جو ہے ملا منیر ماننے کو تیار ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں نہیں ہمیں اور چاہیے، آپ نے کم دیے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم لوگ دریا دل لوگ ہیں، اور دے دیں گے. پر موس آپ کو کتنی چاہیے؟
میں خبر پڑھ رہا تھا مطلب بی بی سی نے ایک بہت بڑی سٹوری کی ہے گوگل کے اوپر کہ انڈیا کے اندر $15 بلین 15 بلین ڈالر کا جو وہ ہے اے آئی ڈیٹا ہب جو ہے ساؤدرن انڈیا میں آندھرا پردیش اسٹیٹ ہے ان کا، وہاں پہ یہ کیا جا رہا ہے. مطلب سوچنے والی بات ہے. خیر تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. آج کل انڈیا اور امریکہ کے درمیان تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یعنی اس دوران جس وقت یہ خبر آئی ہے پاکستان کے اندر سے مائکروسافٹ، شیل، یاماہا اور اس طرح کی جو ہے پروکٹر اینڈ گیمبل، یعنی کافی ساری ایسی کمپنیز ہیں جو یہاں سے گئی ہیں. تقریباً 16 کمپنیز، ٹیلی نار اور مطلب جو ساری تو مجھے مطلب اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن کافی ساری کمپنیز کا جو بزنس ہے وہ پاکستان سے وائنڈ اپ ہوا ہے. اچھا یہاں کہا جاتا ہے کہ جی یہ کمپنیز اصل میں نا اب کیونکہ بزنس ماڈلز چینج ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ڈمکا ہو رہا ہے. چلیں اگر 1% اب اس بات کو مان بھی لیتے ہیں کہ جی ایسا ہوگا، تو کیا مطلب یہ بزنس ماڈل جو ہے وہ صرف ہمارے لیے ان کا چینج ہو رہا ہوتا ہے؟ انڈیا کے لیے کیوں نہیں چینج ہو رہا ہوتا؟ بنگلہ دیش کے لیے کیوں نہیں چینج ہو رہا ہوتا؟ کسی اور ملک کے لیے کیوں نہیں چینج ہو رہا ہوتا؟ صرف ہمارے لیے چینج ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی جو ماحول ہے، جو انوائرمنٹ ہے، دلی کے ٹائم میں پاکستان کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے جس سے بہت ہی بھارت کو سسپیشن پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان ضرور کچھ مس ایڈونچر کی تیاریاں کر رہا ہے. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارت کے جو آرمی جنرلز ہیں اور بھارت کے آرمی چیف سمیت سب نے یہ بیان دے دیا ہے، انکلوڈنگ راجناتھ سنگھ، کہ اگر پاکستان اس بار کچھ کرتا ہے تو آپریشن سندور میں جتنا زیادہ اور بھاری نقصان پہنچایا گیا تھا پاکستان کو، اس سے بھی زیادہ نقصان اس بار پاکستان کو پہنچایا جائے گا، اور بھارت اس بار رکے گا بھی نہیں. آپریشن سندور میں بھارت رک گیا تھا. حال ہی میں انڈین آرمی کے ایک چیف آفیشر نے یہ بات بولی کہ جو آپریشن سندور 2.0 ہوگا وہ زیادہ ڈیڈلیئر ہوگا. اور اسی بات کو سن کر پاکستان کے اندر چرچا شروع ہو گئی ہے کہ کہیں بھارت ہم پر پھر سے حملہ تو نہیں کر دے گا. لیکن پاکستان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بھارت ان پر حملہ تبھی کرے گا جب پاکستان وہ کام کرے گا جو بھارت نہیں چاہتا کہ وہ کرے. اور ایسی استھتی میں بھارت کو کوئی نہیں روک سکے گا، کیونکہ بھارت کو یہ چیز اچھے سے پتہ ہے کہ آپریشن سندور میں اتنا زیادہ پاکستان کی آرمی اور آرمڈ فورسز کو ڈیمیج ہو چکا ہے کہ اسے ریپیئر کرنے میں انہیں سالوں لگیں گے، اور اس وقت ان کی حالت بہت ہی خستہ ہے. اور اگر اس وقت بھارت حملہ کرتا ہے تو پاکستان ایک سٹنگ ڈک ہوگا، اور یہ بات پاکستان کو بھی پتہ ہے.